آج بات اکانومی پر کریں گے، معیشت پاکستان کی، جس کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی کے جو حالات ہیں اس سے متاثر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ چیلنجز نہ صرف معاشی ترقی کی رفتار کو کم کرتے ہیں بلکہ روزمرہ زندگی جو عام آدمی کی ہے اس پر اثر انداز یہ کس طرح سے ہو رہا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ مزمل صاحب، حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ معیشت کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ پچھلے 6 مہینے کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو گریجولی ان لوگوں کا دعویٰ ہے، حکومت کا دعویٰ ہے کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، بہتری کی طرف حالات جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس اپوزیشن کی طرف دیکھا جائے تو اپوزیشن مسلسل یہ بات کرتی ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں پر بات کر لیں، گیس کی قیمتوں پر بات کر لیں، یا اوورآل عام آدمی کے حالات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر شخص مہنگائی کا رونا رو رہا ہے۔ کیسے اس ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں، معیشت کو جانچنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو اس کا طریقہ ہے مہنگائی، انفلیشن، عام آدمی کی زندگی، جتنا عام آدمی خوشحال ہوگا اتنا ہی ملک خوشحال سمجھا جائے گا۔ ایک ملک کی عمومی معاشی حالت بھی جو ہے وہ ملک کی معیشت جانچنے کا طریقہ ہے۔ مثلا اس کے فارن ریزروز جو ہیں معیشت جانچنے کا طریقہ ہے، اس کے اسٹاک ایکسچینج معیشت جانچنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ہاں اکنامک سٹیبلٹی، اکنامک پالیسیز کی کنٹینیوٹی اس کی معیشت جانچنے کا طریقہ ہے۔ اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یا سرپلس ہے، یہ معیشت جانچنے کا طریقہ ہے۔ اس کی بیرونی دنیا کے ساتھ ٹریڈ پالیسیز بھی معیشت جانچنے کا طریقہ ہے۔ میرے خیال میں ایک عام آدمی کی زندگی کیسی چل رہی ہے اور ایک ملک کیسا چل رہا ہے، یہ 2 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ ملک کیسا چل رہا ہے تو پھر یقیناً فارن ایکسچینج کے ریزروز بڑھ رہے ہیں، اور ہم جون تک 3 ماہ کے ریزروز تک پہنچ جائیں گے، اور آج سے 2 سال پہلے ہمارے پاس 10 دن کے ریزروز بھی نہیں تھے۔ ہم اس کو گریجولی بڑھاتے اب 3 ماہ کے ریزروز تک آ گئے ہیں، اور 3 ماہ کے ریزروز ہونا ایک مستحکم معیشت کی نشانی سمجھا جاتا ہے کہ کسی ملک کے پاس 3 ماہ کے ریزروز ہوں۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ کو اگر دیکھیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ہم نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہے، ہماری ریمیٹنسز بڑھی ہیں، تو یہ چیزیں تو پازیٹیو ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج بہت اوپر گئی ہے۔ جو اکنامک گروتھ کی بات ہے وہ 4.75% کی فورکاسٹ کی جا رہی ہے جون تک، جو پیچھے نیگیٹو میں بھی رہی ہے اور 1% بھی رہی ہے۔ تو یہ تو کچھ اشاریے ہیں جو ایک مثبت معاشی اشاریے کہے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے بھی دبایا ہے۔ یقیناً قرضوں کی اپنی جگہ ایک حیثیت ہے، پھر جو اکنامک وہ جو ہمارے پاس ڈیٹ ہے، بجلی کا وہ اپنی جگہ ایک ہے، مہنگی بجلی اپنی جگہ ہے، سولر نیٹ میٹرنگ اپنی جگہ ہے، انفلیشن اپنی جگہ ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی، اب بڑھتی ہوئی ان امپلائمنٹ اپنی جگہ ہے، لوگوں کا سطح غربت سے نیچے جانے کی شرح میں اضافہ اپنی جگہ ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں وہ کامیابی نہیں ہے جو کہی جا سکتی تھی، ہم FBR اپنے ٹارگٹس پورے نہیں کر رہا۔ تو دونوں طرح چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ اس کا مثبت پہلو دیکھنا چاہیں اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں، اور اگر آپ تنقیدی جائزہ لینا چاہیں تو معیشت میں تنقیدی جائزے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، کہ جو اس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہمیں امید تھی وہ نہیں ہو سکی ہے۔ SIFC کے رول پہ لوگ بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ FBR کی ٹیکس کلیکشن پہ بات کرتے ہیں، تو کافی چیزیں ہیں جن پر بات کی، مہنگے بجلی کے ریٹس پر بات کرتے ہیں۔ سرمایہ کاری نہیں ہے پاکستان میں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں دونوں طرح پاکستان کی معیشت کو آج کل تو جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ جو $2 ارب ہمارے پاس UAE کے ریزروز میں ہیں، جن پر ہم 6.5% سود دے رہے ہیں، جو اپنی جگہ بہت بہت بڑی شرح ہے سود کی، کیونکہ عموماً ملکوں کے یا عالمی اداروں میں 6.5% سود پہ کام نہیں ہوتا، تو کچھ % سود پہ کام ہوتا ہے، لیکن بہت ہائی ریٹ پہ ہم نے لیا ہوا ہے۔ اب وہ بھی وہ رول اوور نہیں کر رہے ہیں، پہلے 1 مہینے کے لیے کیا، اب 2 ماہ کے لیے کیا ہے۔ بہت کم ٹائم ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے سعودی ڈیفنس منسٹر سے، کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب سے 2 بلین لے کے شاید UAE کو واپس کرنے والے ہیں۔ مسئلے کا حل نہیں ہے نا، مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایک دفعہ پہلے جب سعودی عرب نے ہم سے مانگے تھے تو ہم نے چین سے لے کے سعودی عرب کو دے دیے تھے، تو یہ بھی کوئی حل نہیں ہے کہ اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کی جو معیشت ہے وہ کیسے چلے گی۔ تو یہ سب چیزیں آج کے ہم اس پروگرام میں ہمارے ساتھ معاشی ماہرین موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن UAE، مزمل صاحب، UAE
ایک انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہم لوگ بڑا مطلب کانفیڈنٹ تھی, ہماری گورنمنٹ تھی کہ ظاہر ہے وہ لوگ انویسٹمنٹ نہیں, ہم سعودی انویسٹمنٹ پہ کانفیڈنٹ تھے. میں ایسے ہی کہوں, ہم یو اے ای کے انویسٹمنٹ پہ کانفیڈنٹ نہیں تھے. دیکھیں یو اے ای نے تو پچھلے 1-2 سال سے پاکستانیوں کے ویزے بھی بند کیے ہوئے ہیں. ابھی تو انہوں نے ٹرانزٹ ویزا جو وہ 96 آورس کا دیتے تھے وہ بھی ختم کر دیا. تو یو اے ای اور پاکستان کے درمیان تو پچھلے 1-1.5 سال سے فاصلے نظر آ رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں یو اے ای نے انڈیا کے ساتھ ایک لیٹر آف انٹینٹ فار ڈیفینس پیکٹ بھی کیا ہے. پھر سعودی عرب کے ساتھ ہم نے مکمل ڈیفینس پیکٹ کیا ہے. تو اس لیے میرے ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یو اے ای سے تو نہیں ہمیں انویسٹمنٹ. پچھلے دنوں یو اے ای کے کنگ آئے تھے پریزیڈنٹ, انہوں نے یہاں پہ جو $3 بلین تھے ان میں سے $1 بلین کے تو انہوں نے فوجی فرٹیلائزر کے شیئرز لے لیے تھے. اب باقی $2 بلین رہ گیا ان کا. $1 بلین کی تو انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی تھی, اپنے لون کو انویسٹمنٹ جو ہے انہوں نے, اسی لیے اب $2 بلین کی بات ہو رہی ہے, 3 بلین کی نہیں ہو رہی. اب وہ $2 بلین جو ہے وہ اب رول اوور نہیں ہو پا رہا, کیا وہ ہم نے واپس کرنا ہے؟ ویسے ایسی بات نہیں ہے, پاکستان $2 بلین اس وقت اپنے پاس سے بھی واپس کر سکتا ہے. ہمارے ریزروز $18 بلین کے قریب ہیں, لیکن پاکستان کے ریزروز کو مستحکم رکھنے کے لیے, پاکستان کے ریزروز گرو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, تو شاید یہ آئیڈیا ہے کہ یہ 1 سال اور پیسے رکھے جائیں تاکہ ریزروز کو 6 ماہ تک پہنچ جائیں. نہیں تو ٹیکنیکلی ایسی بات نہیں ہے کہ یو اے ای ہم سے $2 بلین واپس مانگے گا تو ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے, یا پاکستان وہ $2 بلین دے. لیکن ایک ہمیں ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہ جائیں تو ہم مزید ہمارے جو آؤٹ لک ہے بہتر ہے. ابھی تو 2 ماہ کے لیے شاید اس لیے بھی رول اوور کرائے گئے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن آنا ہے جس نے جون کی قسط دینی ہے, تو وہ جائزہ مشن سے پہلے ہم اس کا رول اوور چاہتے تھے. تو یہ دیکھا جائے گا آگے چل کے کیا ہوتا ہے. پھر پرائم منسٹر جو ہیں وہ بورڈ آف پیس کی کانفرنس کے لیے واشنگٹن جا رہے ہیں, اور جو یو ایس کے سیکرٹری ہیں فار منرلز کے جو وہ بھی پاکستان کے دورے پہ ہیں, اور وہ جو ریئر ارتھ منرلز کی بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ یو ایس انویسٹمنٹ کی, ان کا ایک وفد بھی اس وقت پاکستان کے دورے میں ہے, اور وہ مختلف پاکستانی حکام سے مل رہا ہے, اور ریئر ارتھ منرلز کی مائننگ کے لیے جو ڈیل ہونی تھی وہ بھی اپنی جگہ ہو رہی ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت میں اس وقت چل رہی ہیں. اب یہ دیکھنے کی بات ہے, یقیناً انڈیا نے یورپ کے ساتھ ایک بہت اچھا ڈیفینس وہ ٹریڈ پیکٹ کیا ہے جو پاکستان کے لیے بہت کمپیٹیٹیو ہے. انہوں نے امریکہ کے ساتھ بھی اپنا ٹیرف پیکٹ کیا ہے, جس کے اوپر مودی میں انڈیا میں بہت تنقید ہو رہی ہے, کیونکہ اس کے عوض انڈیا نے کچھ ان کو ایگریکلچر سیکٹر میں کنسیشنز دی ہیں, جس سے انڈین ایگری سیکٹر کو کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے. لیکن اوورآل ایک ٹریڈ پیکٹ وہاں بھی ہوا.